افغانستان نے دریائے کنہار پر ڈیم بنانے کا جو اعلان کیا ہے، اس میں شاید مقامی کمپنیاں اس لیے مکمل طور پر اس کام کو نہیں کر سکیں گی کہ ان کے پاس مالیاتی فنڈز کی کمی ہوگی، اور ایک رائے یہ ہے کہ چین ان کو اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان کی طرف سے افغانستان کی لیڈرشپ کے کانوں میں ڈالی گئی اس منصوبہ بندی کا کوئی توڑ موجود ہے؟ تو میں اس معاملے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ خود چائنا نے ہی دریاؤں کے رخ موڑنے کی پالیسی اپنائی ہے، اور کسی حد تک بھارت میں پانی لے جانے والے کئی دریاؤں کا رخ موڑ بھی دیا ہے۔ لہذا پاکستان بھی چین کی مدد سے ایسے منصوبے تیار کر سکتا ہے کہ ہمارا پانی یا ہمارے دریا سرے سے افغانستان میں جائیں ہی نہ، اور افغانستان کا یہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے۔ اس سے پہلے ایک سٹڈی ہوئی ہے کہ دریائے چترال کو سرنگوں کے ذریعے دریائے سوات سے ملا دیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی ہوگا۔ پاکستان اب مزید کسی دہشت گردی کا متحمل نہیں ہو سکتا، دریائی دہشت گردی، پانی کی دہشت گردی۔ اس لیے پاکستان کو فوری طور پر اس طرح کی سٹڈیز کرانا چاہیے، اور اس ڈیم کو بھی بہت جلد، اس مجوزہ ڈیم کو یا اس منصوبے کو پاکستان اپنی منصوبہ بندی سے ناکام بنا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو دریا کا ایک پانی کا قطرہ بھی افغانستان کے حوالے نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ کی تو افغانستان ہمیں بلیک میل کرے گا۔ لہذا پاکستان کو افغانستان کی اس بلیک میلنگ سے بچنا ہوگا۔ پاکستان کو یہ بات سامنے رکھنی ہوگی کہ وہ افغانستان کو کسی ایسے منصوبے سے بلیک میل نہ ہو، اور اپنی کمزوری افغانستان کے ہاتھ میں نہ دے، اور اس ڈیم کے شروع ہونے سے پہلے اس کا رخ موڑ کر اس کا پانی پاکستان ہی میں استعمال کرنے کے منصوبے تیار کرے۔ اس طرح ہماری لاکھوں ایکڑ زمین متاثر ہو سکتی ہے اگر افغانستان نے اپنی منصوبہ بندی جاری رکھی، اور توانائی کے کئی منصوبے بھی کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے پاکستان اس صورتحال کا فوری نوٹس لے گا۔ البتہ ہمیں اس حوالے سے موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ سامنے رکھنا پڑے گا، اور اس دریا کی تبدیلی کے جہاں بے پناہ مثبت اثرات ہیں، وہاں بعض نیگیٹو اثرات بھی ہیں، لیکن پاکستان میں اب بے پناہ لوگ موجود ہیں جو ان ساری باتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ان پر نظر رکھ سکتے ہیں۔